آزاد کشمیر کے اندر دہشت گردی کا خطرہ بالخصوص ضلع باغ کے لوگ جو ہیں وہ ہوشیار رہیں، ان کے اوپر کون حملہ کر سکتا ہے، یہ تین نوجوان ہیں کون، آج کے اس کشمیر کی گورکھدندہ میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ سوشل میڈیا کے اوپر مجھے ایک پوسٹ دیکھنے اور سننے کو ملی جس کو وجہ بنا کے میں نے اچھی خاصی اپنی ٹیم کے ہمراہ تحقیق کی اور اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں یہ گورکھدندہ ہے کہ اور آزاد کشمیر کے اندر اب دہشت گردی جو ہے وہ کیسے ممکن ہے اور کیوں ہو سکتی ہے، اور وہ بھی آزاد کشمیر کے ہی جو تین نوجوان ہیں وہ دہشت گردی کر سکتے ہیں اور ان سے اپنے ہی خطے کے عوام کو خطرہ ہے، اور بالخصوص آزاد کشمیر کا ضلع باغ جو ہے وہاں کے رہنے والوں کو خطرہ ہے۔ پھر میں ایک صحافی ہیں ان کو سن رہا تھا کہ وہ اسی چیز کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نہ صرف دہشت گردی کا خطرہ ہے بلکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کی جانوں کو خطرہ ہے، اور راولہ کوٹ کے اندر سے اسلحہ اور بارود بھی برآمد ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب میں تھوڑا سا آتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا اور آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ڈرامہ بازی ہے، حقیقت کتنی ہے، اور اس کے اندر جو لوگ شامل ہیں اس میں کیا ہے۔ یہ جو زرنوش نامی ایک نوجوان ہے، میں اسی کے اوپر جو تحقیق کی ہے اس کو وجہ بنا کے باقی دو کے بارے میں بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ زرنوش جو ہیں وہ راجپوت قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، والد کا نام نسیم ہے۔ نسیم صاحب کو نسیم بدماش کے نام سے کسی دور میں جانتے اور پہچانتے تھے لوگ۔ تعلق ضلع باغ کی تحصیل دیر کوٹ اور گاؤں 20 بگلا سے ہے، راجپوت قبیلے سے ہیں، اور بطور ٹاؤٹ مڈل مین اور مخبر کے طور پہ راجہ زرنوش جو ہیں وہ کسی دور میں بقول راجہ زرنوش کے کہ وہ پہلے ISI اور MI اور انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے رہے، یہ راجہ زرنوش کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی ایک 7 منٹ کی ویڈیو بنائی۔ پھر کیا ہوا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس علاقے کے، یہاں یہ بھی بات سن لیجئے ہماری تحقیق کے مطابق، کہ وہ انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں، ان سے کیا کام لیا جاتا ہے، یہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ 2024 میں راجہ زرنوش نوجوان جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا، جس طرح سے جو فرحاد کشمیری شاعر ہیں ان کو گرفتار کیا، اغوا کیا گیا، وہ 17 دنوں کے بعد رہا ہو چکے تھے، اور یہ 12 دنوں کے بعد راجہ زرنوش جو ہیں وہ ان کی بازیابی ہوئی تھی۔ اب جب یہ اغوا ہوئے تو اس وقت جو اسلام آباد میں دیگر کشمیری کمیونٹی نے ان کے حق میں احتجاج کیا، اس میں ایک سینیٹر جو ہیں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے بھی اس میں تقریر کی اور ان کے لیے آواز اٹھائی۔ راجہ زرنوش نے جب باہر نکلے تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور حال ہی میں اس کو پبلش کیا، تو ان کے بقول یہ تھا کہ جب مجھ سے ایجنسیاں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کرو تو ورنہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو مار دیں گے، دوسرے لفظوں میں ورنہ کا مطلب یہ تھا۔ تو جب راجہ زرنوش کے بقول اس نے ایجنسیوں کے لیے کام نہ کیا تو اس کے بدلے میں اس کو اغوا کر لیا گیا اور اسلام آباد اسے چھوڑ دیا گیا۔ اب جو کام تھا ایجنسیز وہ اس سے کیا لینا چاہ رہی تھی، وہ یہ کام تھا کہ ایجنسیاں چاہتی تھی کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالنا، ایون ان کی جان لے لینا، جو عوامی اجتماع ہے اس کے اندر ہلڑ بازی کرنا، عوامی اجتماع کے ساتھ ساتھ مذہبی منافرت پھیلانے کا الزام لگانا، جس کی میں ایک واضح مثال ڈسٹرکٹ کوٹلی آزاد کشمیر سے دیتا ہوں، جو توقیر گیلانی ہے نیشنلسٹ، ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ انہوں نے صحابہ جو ہیں ان کی توہین کی ہے اور یہ مذہبی منافرت کے مترادف ہے، تو لہٰذا یہ واجب القتل ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد یقیناً وہ ابھی بھی امریکہ میں ہیں، انہیں پاکستان کشمیر کو چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں کہی گئی تھی، اور پھر ان لوگوں کے ذریعے جو ہے انہیں کہا جا رہا تھا، زرنوش ہو باقی لوگ ہوں، کہ آپ ایسے کریں کہ پھر ان لوگوں کو ماریں، یہ پھیلائیں چیزیں، یعنی کہ فساد پھیلانا تھا۔ جب اس نے ایجنسیوں کے لیے مزید کام کرنے سے انکار کر دیا تو اس پر اس سے ہی راجہ زرنوش کو ایجنسیوں نے انکار کرنے کے اوپر دہشت گرد قرار دے دیا کہ یہ بھی خود سے دہشت گرد ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں آ گئی سامنے تو پھر جس چیز کو میں نے وجہ بنا کے آپ کے ساتھ بات کی ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں تصویری شکل میں بھی، اور ان علاقوں کی آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں اور ان تینوں نوجوانوں کی جو ہیں وہ آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بیان جو سامنے آیا تھا وہ یہ ہے کہ عوام الناس کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ 3 ملزمان آزاد کشمیر پولیس کو مطلوب ہیں، جو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مل کر آزاد کشمیر بھر میں خصوصاً ضلع باغ میں دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ
کر سکتے ہیں. یہ بات یا میں ہے, یہ کنفرم نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ باغ کے لوگوں کو زیادہ چوکنا اور ہوشیار رہنا پڑے گا. یہ تینوں نوجوان جو ہیں وہ ایک ساتھ مل کر خصوصاً ضلع باغ میں دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ کر سکتے ہیں, اور اپنے قرب و جوار میں نظر رکھیں, اور ان کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہو تو فوری نزدیکی پولیس اسٹیشن یا ان نمبرات پر ہمیں بتائیے. کنٹرول روم باغ کا رابطہ نمبر ہے, سٹی تھانہ باغ کا رابطہ نمبر ہے, ایس پی آفس باغ کا رابطہ نمبر ہے, اور واٹس اپ ایک نمبر دیا گیا ہے. لیکن اس نوجوان کی ایک ویڈیو 7 منٹ کی سنیں گے تو وہ سب بتاتا ہے کہ ایجنسیز کے ساتھ مل کے آزاد کشمیر کی پولیس جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے, یہ پولیس کیسے ٹاؤٹ بن کے کام کرتی ہے. مارتا کوئی اور ہے اور کھاتے کسی اور میں ڈالا جاتا ہے, لاشیں کہیں اور سے ملتی ہیں, تھانے کے قریب لائی جاتی ہیں, اور بالخصوص جو پولیس والے لوگ مرتے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی منطق ہے. اس نوجوان کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں. کہتے ہیں کہ جو لوگ اطلاع دیں گے ان اطلاع دینے والے کا نام سیغہ راست میں رکھا جائے گا. ان خطرناک اور ناپاک عزائم رکھنے والے ملزمان کی گرفتاری میں آزاد کشمیر پولیس کے ساتھ تعاون کریں. ترجمان پولیس باغ. اچھا ٹھیک, یہ باغ پولیس کے ساتھ کہتے ہیں تعاون کیا جائے, اور یہ 3 نوجوان جو ہیں ان میں سے ایک کا تعلق ہے ہی باغ سے ہے, آپ کو تحصیل اور گاؤں بھی بتا دیا. تو سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر ایک ایسا چھوٹا سا خطہ, اس کی 45 سے 50 لاکھ آبادی, باقی کوئی 35 لاکھ لوگ بستے ہیں. وہاں پہ پورا ریاستی ڈھانچہ ہے, آئی جی ہے, صدر ہے, وزیر اعظم ہے, ہر جگہ پہ کمشنر ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, آئی جی ہے, یعنی کہ ایس پی سے لے کے نچلے لیول تک تمام سٹرکچر موجود ہے. اور ایک 50 لاکھ کے خطے کی آبادی کے لیے ہمارے پاس 1,32,000 جو ہیں وہ ملازمین ہیں. سب چیزیں ہونے کے باوجود اپنے ہی خطے کے اندر اپنے ہی لوگوں سے دہشت گردی کا خطرہ ہے. کیا یہ بات آپ کا ذہن تسلیم کرتا ہے؟ کیا آپ اس کو حقیقت مان سکتے ہیں؟ کیا آپ کو ان حالات سے جو ہے وہ کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے, جہاں پہ 33 سالوں کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوں, بلدیاتی الیکشن پرامن طریقے سے ہو جائیں, کہیں پہ کوئی چمٹی بھی نہ مرے, کوئی تشدد کا واقعہ سامنے نہ آئے, لوگ ایماندار ہوں, لوگ وفادار ہوں, لوگوں کے اندر مہمان نوازی کا جذبہ موجود ہو, تو اس آزاد کشمیر کے خطہ کے اندر اپنے ہی 3 کشمیری نوجوانوں سے جو کہ خود سے محب وطن ہے, میں راجہ زرنوش کو اس وقت جو اس کی سچویشن ہے میں اسے نہیں مانتا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر کوئی دہشت گردی کا حملہ کروا سکتا ہے. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آزاد کشمیر کے اندر ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کا ذہن نہیں مانتا اور ایسے نہیں ہو سکتا, تو پھر ایسے کیوں کہا جاتا ہے کہ راولہ کوٹ سے بارود برآمد ہو چکا ہے, اسلحہ مل چکا ہے, ہماری جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کی جانیں خطرے میں آ سکتی ہیں, ہماری جو بڑی بیوروکریسی کے لوگ ہیں وہ ان کی جان خطرے میں ہے, ہمارے سیاستدان خطرے میں ہیں, اور اپنے ہی عوام سے خطرے میں ہیں. تو اگر ایسا کچھ کہا جا رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے پس پردہ کچھ اور چیزیں ہوں گی باصورت دیگر. جس آزاد کشمیر کے خطے کے اندر عوام آپس میں بھائی چارے کے طور کے اوپر رہتے ہوں, وہاں پہ رواداری ہو, مہمان نوازی ہو, لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں, وہاں پہ 3 ہی کشمیری نوجوان اپنے ہی کشمیر کے اندر کیسے کسی جگہ کے اوپر دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو اس کہانی سے کیا لگتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیریوں کو, ہمارے کشمیر کو, ہمارے پاکستانیوں کو, سب کو اس طرح کی آفتوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیے گا, جلد آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.